السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا الف ٹی وی میں استقبال کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رمضان مبارک کی بہترین ساعتوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہے جس کا ہر لمحہ اپنی جگہ ایک پر اثر چیز رکھتا ہے اور ہر لمحہ اس کا نیکی کے حصول کی طرف ہمیں مائل کر رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم جس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے وہ انتہائی اہم ہے اور ماہ رمضان کی اس نیکیوں کے حصول کے لیے بہت ہی کارگر بھی ہے۔ جب جنت قریب ہو اور جہنم دور ہو، یہ یوں سمجھیے کہ ماہ رمضان کے پوری عبادتوں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، گرچہ کہ سند کے اعتبار سے اس حدیث میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے اس کا جو مفہوم ہے، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تب آپ دیکھیے کہ ہم اس ماہ رمضان میں جس کے نصف ایام گزر چکے ہیں اور کچھ ایام باقی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے آئندہ ایام کو بالکل مقصدی اور نیکی کا بنانے کے لیے، نیکیاں سمیٹنے کے لیے، برائیوں سے اجتناب کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے خلاصی کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، اس جانب ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ، اور بڑی ہم کو خوشخبری سنانے والی ہے یہ حدیث کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہر رات، کل لیلۃ، ہر رات میں یہ عمل ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اس زمرے میں، ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو ہماری جہنم سے نجات کا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک امید تو ہے ایمان کی وجہ سے، اور جو کچھ بھی ہماری چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں اس بنیاد پر ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور ایک بات یہ بھی اب ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص اپنے نیکیوں اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ نے یہ سوال کیا، ہم تو خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کیا آپ بھی اپنے نیکیوں کی وجہ سے، نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں جا نہیں سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروان رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان نہ ہو۔ تو دیکھا آپ نے، یہ ہے معاملہ دراصل ایمان اور عمل کا۔
اور یہی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ فرمایا تھا، اعملی اعملی یا فاطمہ اعملی، اے فاطمہ تو عمل کر لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کیونکہ میں تیرے لیے جنت میں تیرے لیے کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تو ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے، اپنے انجام کی فکر کرنا ہے، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں، دنیا کی اس مصروف ترین زندگی میں ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی۔ آخرت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہیں؟ تو آئیے، جنت کا حصول کیسے ہوگا؟ جنت ہے کیا چیز؟ الجنت حق والنار حق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، یعنی جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو بنایا ہے، اور یہ دراصل انسان کے دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی زندگی گزارتا ہے، اس کا انجام جس شکل میں اسے ملنے والا ہے اس کا نام ہے جنت اور جہنم، اچھے اور برے اعمال۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو آج دنیا میں ہم جو کر رہے ہیں وہ کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کا انجام دیکھنا ہے۔ تو اس لیے ہم کو یہ دنیا کی زندگی بڑی فکر کے ساتھ احساس کرتے ہوئے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ کس کام میں اللہ کی فرمانبرداری ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی کام، کوئی سوچ نہیں سوچ سکتے جب تک کہ اس کام پہ، اس نیکی میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو۔ تو ہر نیکی اور بدی کرنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ بس یہی دین ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ تو جنت دراصل ایک باغ کو کہیں گے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں پر انسان کے تصور سے بھی زیادہ بیش بہا نعمتیں اور انسان کی، ایک مومن بندے کی ہر پسند کی ساری چیزیں وہاں ملنے والی ہے۔ وہ تمام خواہشات جو ایک بندے مومن دنیا میں سوچتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل کا جو مقام ہے اس کا نام ہے جنت، جہاں پر اس کی آرزویں پوری ہوگی اور جہاں پر اس کی سوچ جو بھی رہے گی اس کی تکمیل فرمائی جائے گی۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہا گیا کہ جنت کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ ہی اس کا دل پہ اثر ہوا، نہ ہی کسی آنکھوں نے اسے دیکھا ہے، نہ دل پر احساس ہوا۔ تو ہماری تصورات سے بھی کہیں اونچی، بلند و بالا جو مقام ہے اس کا نام ہے جنت، جہاں پر نعمتیں ہوں گی، اور اہل ایمان کے لیے سونے کے کنگن، سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ جنت بہت وسیع مقام ہے، اس کے اندر 100 درجے ہوں گے، اور دودھ، شہد اور پانی کی نہریں جاری ہوں گی اہل ایمان کے لیے۔ صرف وہ اشارہ کریں گے اس کی طرف، وہ تمام چیزیں آ جائے گی جس کی وہ خواہش کرے گا۔ تو اب یہ جنت کے حقدار کون ہوں گے، یہ اہم سوال ہے۔ جنت میں کون جائیں گے، کون اس کے حقدار ہوں گے؟ سورہ آل عمران آیت 132 میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تم دوڑ لگاؤ، تیزی کرو، لپک جاؤ اور مسابقہ کرو، بہت تیزی کے ساتھ بڑھو،
اپنے پروردگار کی بخشش اور مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ جنت میں متقی جائیں گے. منافق جنت میں نہیں جا سکتے، کافر جنت میں نہیں جا سکتے. تو جنت اہل تقویٰ کے لیے ہے، اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے، روزوں کی تکمیل سے، روزوں کو اللہ کی عبادت سمجھ کے کرنے سے، حرام سے بچنے سے، اور اللہ کی اطاعت کرنے سے. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے اس جنت کو بہت خوبصورت بنا کر رکھا ہے، سنوار دیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ احتجبت النار والجنت، دوزخ اور جنت دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا. دوزخ نے کہا کہ مجھ میں بڑے بڑے زور آور مغرور قسم کے لوگ داخل ہوں گے. دوزخ میں کون جائیں گے؟ مغرور قسم کے لوگ. اور جنت نے کہا کہ ناتوان مسکین میرے اندر داخل ہوں گے. دوزخ اللہ کا عذاب ہے اور جنت اللہ کی رحمت ہے. اور وہاں پر ایک حوض ہوگا جس کا نام حوض کوثر ہوگا. یہ نہر جس کے دونوں کنارے سونے کے کنگن سونے کے ہوں گے، اور اس کا جو نچلا حصہ ہوگا وہ ہیرے اور جواہرات کا ہوگا. اور یہ اس میں جو پانی ہوگا شہد سے کہیں زیادہ میٹھا اور برف سے کہیں زیادہ سفید ہوگا. تو یہ حوض کوثر کا جام، اس کا پیالہ اور وہاں کا پانی اہل ایمان کو نصیب ہوگا، اور اہل بدعت اس سے محروم کر دیے جائیں گے. جنہوں نے دنیا میں من مانی زندگی گزاری اور دین میں بدعات خرافات کو داخل کیا، اس سے وہ محروم ہو جائیں گے. تو جنت میں لے جانے کے لیے ہم کو کچھ اعمال کرنا ہے. جنت میں اگر ہم داخلہ چاہتے ہیں اور دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں شریعت کا دین کا علم سیکھنا ہوگا. اور شریعت کا دین کا علم سیکھنے والے جنت کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ به طریقا الی الجنہ. جو دین کا علم، شریعت کا علم، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں کسی استاد کے پاس، کسی مدرسے میں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ شریعت کا دین کا علم جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. اور شرک سے بچنے والے جنت میں جائیں گے. اسی طرح دلوں میں خوف الہی بسانے والے، تقوی اور نیکیاں کرنے والے یہ جنت کے حقدار ہوں گے. نگاہوں کو نیچی رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، خلوص دل سے جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اسی پر موت واقع ہوئی، اور اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. اور سنت رسول کی پیروی کرنے والے، اور اپنی موت سے پہلے جن کی زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوا اور جن کی زندگی وفات کے وقت تک خیر پر گزری، نیکیوں پر گزری، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہے جنت. تو الغرض اس موضوع کے تحت اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے مجھے جنت کے حصول اور جہنم سے خلاصی، جہنم سے بچنے کا کچھ آپ کے سامنے ایک اور واقعات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا. جہنم کیا ہے؟ جہنم کو قرآن میں نار کہا گیا. قو انفسکم و اہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ بہت وسیع مقام پر ہے. اور جہنم کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا کی آگ ہی بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ شدید ہے۔ اس بارے میں علماء نے کہا کہ اگر انسان چند سیکنڈ کے لیے بھی دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس لیے یہ ماہ رمضان ہمیں جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کا ایک زرین موقع ہے۔ اسے ہرگز گوارا نہ کیجیے۔ وقت ضائع کرنے میں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، غیر ضروری شوقوں کو پورا کرنے میں، آوارہ گردی کرنے میں، ادھر ادھر پھرنے میں، اور زیادہ کھانے کی فکر میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کی نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ کیونکہ ایک مومن دنیا میں اعتدال کی زندگی گزارتا ہے۔ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے نبی کے زندگی سے اسوے سے ملتی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، بھوکوں کا خیال کر کے زندگی گزاریں، اور روزے کی حالت میں رہ کر ہم دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں۔ یہ ہے روزے کا مقصد، اور یہ ہے ماہ رمضان کی برکتیں، اور یہ ہے ماہ رمضان میں جنت کے حصول کے لیے جد و جہد۔ تو اس لیے ماہ رمضان میں ہمیں گناہ چھوڑنے کی تلقین کی گئی تاکہ آنے والے ایام میں ہم حرام کاموں سے، حرام باتوں سے بچ جائیں۔ ایک گناہگار کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے 99 انسانوں کے قتل کیا، اور پھر وہ کسی سے پوچھا، جب اس کو احساس ہوا کہ اتنے بڑے گناہ اس سے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو گئے، 99 لوگوں کا قتل کر دیا، تو کسی سے سوال کیا، کیا میرے گناہ معاف ہوں گے، میری بخشش ہوگی؟ اس نے کہا کہ بھائی اتنے بڑے گناہ گار ہیں تم، 99 لوگوں کے تم نے قتل کیا ہے، تمہیں معاف اللہ نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بس اس انسان کو اور غصہ آیا، اس نے اس انسان کا بھی قتل کر دیا جس سے سوال کیا تھا۔ گویا اب اس نے 100 انسانوں کے قتل کا یہ گناہگار ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اس کی زندگی کو، جہنم کی زندگی کو جنت کی زندگی کر دیتا ہے۔ یہ دراصل بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے میں جو بتا رہا ہوں۔ 100 انسانوں کا قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے سچے دل سے توبہ کیا تھا۔ سچے دل سے جو توبہ کی جاتی ہے، پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا عزم اور نیکیاں کرنے کا جذبہ، اس کی فکر اور طلب، یہی چیز ہے جو اس 100 انسان کے قاتل کو اس کی بخشش کر کے اسے جنت کا اہل بنا دیتی ہے، اسے جنتی بنا دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو کسی نے بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آپ یہ بستی چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے اور اللہ معاف کر دے گا۔ تو ایسے ہی ہوا۔ اب یہ سوچ کر، ارادہ کر کے ابھی قدم اٹھایا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، روح پرواز ہو گئی، اس کی روح پرواز ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر بھی 2 فرشتے آپس میں لڑنے لگے، جنتی فرشتہ اور دوزخ کا فرشتہ۔ جنتی فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو جنتی ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ دوزخی فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے گناہ گار کیے، کوئی نیک عمل نہیں کیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، یہ تو دوزخی ہے۔ اب تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ثالثی بنا کر دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ جہاں سے انسان نکلا تھا اور جہاں جا رہا تھا وہاں کی پیمائش کی جائے، وہاں کے اس کو ناپا جائے۔ پھر جب اس کا پیمائش کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ انسان جس نیک بستی میں اچھے لوگوں کے پاس جا رہا تھا، وہاں پر اس نے اس کو پار کر لیا۔
یعنی وہاں پر چلے گیا وہ اور راستے میں داخل ہو گیا ابھی تو گیا اس کی بخشش ہو گئی. جس طرح کبڈی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جل چھین لیتے ہیں تو وہ پار ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ 100 انسانوں کا قاتل بھی جو ہے نیک ارادہ کیا تھا، نیت اچھی تھی، توبہ کی نیت تھی اور توبہ کی اس نے، اللہ نے معاف کر دیا. عمل کچھ بھی نہیں تھا، عمل کچھ بھی نہیں تھا، نیک عمل کچھ بھی نہیں تھا، جنت میں چلے گیا. تو اس طرح یہ عمل جو ہے توبہ کا عمل جنت میں لے جانے والا ہے، جہنم سے بچانے والا ہے. تو جنت میں داخلے کے لیے، جہنم سے خلاصی کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ مہینے میں کثرت سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، خوب قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، اوندھے بہرے گنگے بن کے نہیں پڑھنا، سمجھ کر پڑھیے قرآن. خواتین بھی اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں. اور جہنم سے بچنے کا آسان راستہ یہ بھی ہے کہ خیر خیرات، صدقہ خیرات کریں. اللہ کے نبی فرماتے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح خیرات کر کے، صدقہ کر کے تم جہنم کی آگ سے بچو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی جہنم سے بچاتی ہے، اور بڑی سی بڑی نیکی بھی آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے اگر نیت صاف نہیں ہے. نیت میں کھوٹ ہے تو بڑی نیکیاں کر کے بھی انسان جہنم میں چل جاتا ہے، جنت سے محروم ہو جاتا ہے. اور بد نصیب انسان وہ ہے، بہت ہی بد نصیب ہے، جس پر ماہ رمضان آئے اور رمضان چلا گیا اور اس نے اپنی جنت بنانے کی فکر نہیں کی، جہنم سے بچنے کا کوئی سامان تیار نہیں کیا، جہنم سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا. جبکہ ماہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا ہے. بس تھوڑی سی جستجو اور کوشش کر کے آدمی اپنے دل کو تربیت دے، دل کو پاکیزہ کریں، دل میں اللہ کا خوف بٹھا لیں اور روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، توبہ کریں. کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اگر حقوق تلفی کی ہیں، عبادتیں ہماری چھوٹی ہیں تو اس کی تلافی کریں، اور اس کی ہو سکے تو جتنا ہو سکتا ہے ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھ لیں. قضا کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں، لیکن جان بوجھ کر نمازیں نہ چھوڑیں، نیکیاں ترک نہ کریں. تو اب میری گفتگو بالکل ختم ہو رہی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہم کو سحر سے افطار تک ہم حالت عبادت میں ہوتے ہیں، اور عبادت میں انسان کوئی دوسرا کام نہیں کرتا، عبادت میں مشغول ہوتا ہے. تو روزے میں بھی ہم کو مشغول ہونا ہے، ذکر میں، تلاوت قرآن میں، نمازوں میں، صدقہ خیرات میں، زبان سے بھلی خیر کی بات نکالنے میں. اگر ہم نے زبان سے غلط باتیں نکال دی، ہو سکتا ہے کہ ہم انجانے میں کرے ہوں، لیکن جان بوجھ کر بھی کرے ہوں، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزے کا اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے. لہذا ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں، نمازوں کی پابندی کریں. سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے بھی جہنم سے خلاصی ملتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید میں کامل ہونے سے، توحید میں مکمل اپنی زندگی گزارنے سے، اور ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول نے جسے پسند کیا ہے، اور کثرت نوافل، کثرت سیام، نفل روزوں کے ذریعے سے بھی، فرائض کے علاوہ بھی، اور اللہ کی راہ میں اپنا وقت نکالنے، تن من دھن کی بازی لگانے، اور اس کی راہ میں دعوت دین اور تبلیغ کا کام کرنے سے جنت کا حصول ہوتا ہے. ہم اپنی ہی نہیں، اپنے بھائیوں کی بھی فکر کریں، برادران وطن کی بھی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، ان کو جنت کے راستے پر لے جانے کی، جہنم سے بچانے کی. بس ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رہے کہ ہم کو جنت میں داخل ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اس دعا کو دل سے پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، اور اللہ سے مانگیے جنت،
اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں جہنم سے بچنے کی، جہنم سے پناہ چاہتا ہوں تیری۔ یہ دعا ہم ہر وقت ہر لمحہ کرتے رہیں، اور ہر نیکی بس اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ کثرت سے ہم سید الاستغفار بھی کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ جو پوری دعا ہے اس کا نام سید الاستغفار، یعنی جتنی بھی دعائیں ہیں استغفار کی، گناہوں سے معافی مانگنے کی جتنی بھی دعائیں ہیں، ان تمام دعاؤں کا یہ دعا سردار ہے، اس لیے اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اور ہم غریبوں کا خیال کریں، محتاجوں کو کھلائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، اور جو صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ پوری ایمانداری کے ساتھ نکالیں۔ تو انشاءاللہ ان خیر کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے گا اور ہم کو انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، والآخرت خیر و ابقیٰ، اس لیے دوڑ لگانا ہے ہمیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش کی طرف، اس کا اعلان ہر رات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کر دیتا ہے صبح ہونے سے پہلے ہی، لہٰذا ہم اس وقت اٹھیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، سحر کے وقت اور تہجد کا جو وقت ہوتا ہے آخری وقت، اس وقت تنہائی میں ہم اپنے دن بھر کے زندگی بھر کے پورے غلطیوں کا محاسبہ کریں۔ کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جانے میں انجانے میں، ان سب کا محاسبہ کرتے ہوئے، اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے کہ کتنے نیکیاں ہم نے کی ہے، کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ نیکیاں ہم سے ہوئی ہیں اگر تو الحمدللہ اللہ کا شکر بجا لائیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، اس کا احساس نہیں ہے تو پہلی فرصت میں توبہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔